ہم نے ایپیسوڈ 2 میں دیکھا کہ زندگی کی ابتدا کے بارے میں سائنسی نقطہ نظر 3 مختلف مکاتب فکر پر مشتمل تھا۔ ایک گروہ کے خیال میں زندگی کی ابتدا RNA مالیکیول سے ہوئی، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ ابتدائی زمین میں RNA نے خود سے بننا اور تقسیم ہونا کیسے سیکھا۔ لیکن اس پر تحقیق کے دوران ایسے بھی محققین موجود تھے جن کے خیال میں زندگی کی ابتدا کسی بالکل مختلف طریقے سے ہوئی۔ RNA ورلڈ مفروضہ اس خیال پر قائم تھا کہ زندگی کے پنپنے کے لیے سب سے اہم کام افزائش نسل ہے۔ اس بات سے بہت سے ماہرین حیاتیات متفق ہوں گے کہ بیکٹیریا سے لے کر نیلی ویل تک تمام موجودہ جاندار اپنی افزائش نسل کرتے ہیں، لیکن زندگی کی ابتدا پر کام کرنے والے بہت سے ماہرین کا خیال تھا کہ زندگی کے لیے افزائش نسل سب سے اہم خصلت نہیں۔ افزائش نسل کے لیے ضروری ہے کہ ایک جاندار زندہ رہ سکے۔ اگر آپ مر جائیں تو آپ اپنی اولاد پیدا نہیں کر سکتے۔ ہم خوراک کھا کر خود کو زندہ رکھتے ہیں، جبکہ سبز پودے یہ کام سورج کی روشنی سے توانائی لے کر کرتے ہیں۔ جوس پیتے ایک شخص اور ایک درخت میں آپ کو کوئی خاص مماثلت نہیں ملے گی، لیکن خلوی سطح پر دونوں توانائی حاصل کر رہے ہیں۔ اس عمل کو میٹابولزم کہتے ہیں۔ توانائی کو ذخیرہ کرنا اتنی بنیادی ضرورت ہے کہ بہت سے محققین کے خیال میں ابتدائی حیات نے سب سے پہلے یہ خصلت اپنائی ہوگی۔ توانائی سے بھرپور ایسے جاندار کیسے دکھتے ہوں گے، اس بارے میں ایک بہت اہم خیال 1980 کی دہائی کے اختتام پر گنٹر واسٹر شاسر نے پیش کیا۔ وہ ایک پیشہ ور سائنسدان تو نہیں تھے، لیکن ایجاد کے پیٹنٹ بنانے والے وکیل اور کیمسٹری میں اعلیٰ تعلیم رکھتے تھے۔ واسٹر شاسر نے خیال پیش کیا کہ ابتدائی جاندار ہماری سوچوں سے بہت مختلف تھے۔ یہ نہ تو خلیات پر مشتمل تھے اور نہ ہی انزائمز DNA اور RNA رکھتے تھے۔ اس کی بجائے واسٹر شاسر کے ذہن میں کسی آتش فشان سے نکلتے آبی بخارات کا تصور تھا۔ ایسے آبی بخارات آتش فشانی گیسوں مثلا امونیا اور کچھ نمکیات سے بھرپور تھے۔ جب یہ پانی چٹانوں پر سے گزرتا تو ایک کیمیائی تعامل شروع ہو جاتا، جس کے دوران پانی میں موجود دھاتیں سادہ نامیاتی مرکبات کو جوڑ کر زیادہ پیچیدہ مرکبات بناتی۔ اس میں اہم نقطہ پہلے میٹابولک سائیکل کی تخلیق ہے۔ اس عمل کے دوران ایک کیمیائی مادہ مرحلہ وار بہت سے کیمیائی مادوں میں تبدیل ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کی دوبارہ تخلیق ہوتی ہے۔ اس عمل کے دوران مادوں کا پورا نظام توانائی حاصل کرتا ہے، جو اس سارے عمل کو دہرانے کے علاوہ دوسرے مفید افعال میں کام آتی ہے۔ جدید زندگی کے تمام ضروری اجزاء مثلا DNA، خلیے اور دماغ بعد میں انہی کیمیائی تعاملات کے نتیجے میں بنے۔ ایسے میٹابولک سائیکل زندگی سے زیادہ مماثلت نہیں رکھتے، اس لیے واسٹر شاسر نے ان کو زندگی کے لیے درکار اجزاء کہا اور کہا کہ ان کو بمشکل ہی زندگی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن واسٹر شاسر کی بیان کردہ میٹابولک سائیکل ہر زندہ حیات کے لیے ضروری ہیں۔ ہمارے خلیے خردبینی سطح پر کیمیائی فیکٹریاں ہیں جو مسلسل ایک کیمیائی مادے کو دوسرے میں تبدیل کر رہی ہیں۔ میٹابولک سائیکل زندگی سے زیادہ مماثلت نہیں رکھتے، لیکن یہ زندگی کے لیے بنیادی ہیں۔ سن 1980 اور 1990 کی دہائی میں واسٹر شاسر نے اپنے نظریے پر مزید کام کیا۔ انہوں نے زندگی کی ابتدا کے لیے درکار ممکنہ نمکیات اور کیمیائی تعاملات کی نشاندہی کی۔ اگرچہ ان کے خیالات کو حامی ملنا شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ خیالات ابھی تک صرف مفروضے تھے۔ واسٹر شاسر کو انہیں تقویت دینے کے لیے کسی ٹھوس دریافت اور ثبوت کی تلاش تھی۔ خوش قسمتی سے ایسی دریافت ایک دہائی پہلے ہی ہو چکی تھی۔ 1977 میں آرگن اسٹیٹ یونیورسٹی کی جیک کارلس اور ان کی ٹیم مشرقی بحر الکاہل میں سمندر کے پانی میں 2.5 کلومیٹر گہرائی میں گئے۔ وہ سمندر کی تہہ میں ابری ہوئی آتش فشانی چٹانوں کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ کارلس نے دیکھا کہ یہ جگہ گرم پانی کے چشموں کی مانند تھی، جہاں کیمیائی مادوں سے بھرپور گرم پانی سمندر کی تہہ میں موجود سوراخوں سے باہر آ رہا تھا۔ حیرت انگیز طور پر یہ گرم چشمے عجیب الخلقت حیات سے بھرپور تھے، جن میں لیپرڈز، گونگے، مسلز اور ٹیوب ورمز کے علاوہ بیکٹیریا بھی شامل تھے۔ یہ تمام جاندار گرم پانی میں موجود توانائی کو استعمال کر رہے تھے۔ ان تھرمل آبی چشموں کی دریافت نے کارلس کو جہاں شہرت دی، وہاں اسے الگ سے سوچنے پر مجبور بھی کیا۔ 1981 میں اس نے خیال پیش کیا کہ ایسے تھرمل آبی چشمے ابتدائی زندگی میں 4 ارب سال پہلے موجود تھے اور یہیں پر زندگی کی ابتدا ہوئی۔ انہوں نے اپنی باقی زندگی اسی خیال پر تحقیق کرتے گزاری۔ کارلس نے تصور پیش کیا کہ ایسے تھرمل آبی چشمے مختلف کیمیائی مادوں کا مرکب بناتے ہیں اور ان میں سے ہر چشمہ زندگی کی ابتدا کی فیکٹری ہے۔ جب چٹانوں میں سے گرم پانی گزرتا ہے تو بہت زیادہ درجہ حرارت اور دباؤ کے تحت چھوٹے نامیاتی مرکبات جڑ کر پیچیدہ مرکبات مثلا امینو ایسڈز، نیوکلیوٹائڈز اور پروٹینز بناتے ہیں۔ یہ گرم پانی جہاں سمندری پانی سے ملتا ہے، وہاں کم درجہ حرارت میں یہ مرکبات جڑ کر طویل مرکبات کی کڑیاں بناتے ہیں، جیسے کہ کاربوہائیڈریٹس، پروٹینز اور DNA۔
یہ پانی جب اپنے ماخذ سے دور جا کر مزید ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ طویل مرکبات مل کر خلیے بناتے ہیں۔ یہ ایک عمدہ خیال تھا جس کو بہت توجہ ملی، لیکن اسٹینلے ملر جن کے تجربات کا ذکر اس سیریز کی ایپیسوڈ 1 میں ہوا ہے وہ اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ 1988 میں انہوں نے ایک آرٹیکل میں لکھا کہ یہ پانی زندگی کے لیے درکار درجہ حرارت سے بہت زیادہ گرم ہے۔ اگرچہ امینو ایسڈ جیسے مرکبات بنانے کے لیے شدید درجہ حرارت مفید ہے، لیکن یہ ٹمپریچر ان مرکبات کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ اس ٹمپریچر پر زندگی کے لیے ضروری مرکبات مثلا شوگر بمشکل چند سیکنڈ تک قائم رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ضروری مرکبات آپس میں مل کر ثقیل کڑیاں بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ آس پاس کا گرم پانی ایسی کڑیوں کو فوراً توڑ دے گا۔ اس موقع پر ماہر ارضیات مائک رسل نے ایک نیا خیال پیش کیا۔ رسل کے خیال میں گرم چشموں کی تھیوری میں بہتری لانا ممکن تھا۔ رسل کے خیال میں ایسے چشمے واشنگٹن شاستر کی زندگی کے لیے درکار ابتدائی اجزاء کے لیے مثالی جائے پیدائش تھی۔ اس خیال کی بنا پر انہوں نے زندگی کی ابتدا پر اب تک سب سے قبول عام تھیوریز میں سے ایک تھیوری پیش کی۔ رسل نے ابتدائی زندگی اسپرین بنانے، قیمتی نمکیات کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے اور 1960 کی دہائی میں لوگوں کو ایک آتش فشاں سے خبردار کرنے میں گزار دی، لیکن ان کی اصل دلچسپی زمین پر مختلف ادوار میں آنے والی ارضیاتی تبدیلیاں تھیں۔ اس موضوع نے ان کی زندگی کی ابتدا پر نظریات کو بہتر بنانے میں مدد دی۔ سن 1980 کی دہائی میں انہوں نے نسبتاً کم گرم پانی کے زیر آب چشمے دریافت کیے جہاں ٹمپریچر 150 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس درجہ حرارت پر زندگی کے لیے درکار مالیکیولز ملر کے خیال کی نسبت کافی طویل مدت تک قائم رہ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ان ٹھنڈے چشموں کی باقیات میں انہیں ایک اور دلچسپ دریافت ملی۔ وہاں پائرائٹ نامی ایک مرکب جو کہ آئرن اور سلفر کا آمیزہ ہوتا ہے 1 ملی میٹر چوڑی ٹیوبز کی شکل اختیار کرتا ملا۔ رسل نے اپنی تجربہ گاہ میں مشاہدہ کیا کہ پائرائٹ گول اشکال بھی بنا سکتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے تجویز دی کہ زندگی کے ابتدائی پیچیدہ نامیات پائرائٹ کے اندر بنے۔ اسی دوران واشنگٹن شاستر نے اپنے گرم آبی چشمے اور نمکیات والے خیال کو شائع کروانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اس عمل میں پائرائٹ کے ملوث ہونے کا اندیہ بھی دیا تھا۔ چنانچہ رسل نے ان دونوں خیالات کو ملایا اور خیال پیش کیا کہ گہرے سمندر کی تہہ میں تھرمل آبی چشمے پائرائٹ بناتے ہیں جن میں واشنگٹن شاستر کی بیان کردہ ابتدائی زندگی کے لیے درکار اجزاء بنتے ہیں۔ اگر رسل کا خیال درست ہو تو زندگی کی ابتدا گہرے سمندروں کی تہہ میں ہوئی اور سب سے پہلے اس نے توانائی بنانے یا میٹابولزم کا عمل سیکھا۔ رسل نے اس خیال کو 1993 میں ایک ریسرچ آرٹیکل میں اس وقت شامل کیا جب ملر کے کلاسیکل تجربے کو 40 برس ہو چکے تھے۔ اگرچہ اس آرٹیکل کو میڈیا میں زیادہ پذیرائی نہیں ملی، لیکن اس کی اہمیت غالباً زیادہ تھی۔ رسل نے 2 مختلف خیالات یعنی واشنگٹن شاستر کے بیان کردہ میٹابولک سائیکل اور کولرز کے گرم پانی کی چشموں کو ملا کر ایک انتہائی متاثر کن نظریہ پیش کیا تھا۔ اس نظریے کو مزید تقویت دینے کے لیے رسل نے ابتدائی زندگی کے توانائی بنانے کے عمل کی تفصیل بھی پیش کی۔ یہ تفصیل جدید سائنس کے ایک گمنام لیکن ذہین سائنسدان کے کام سے ماخوذ تھی۔